اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، کیا وہ بہتر ہے جس نے بنایا آسمانوں اور زمین کو اور اتارا تمہارے لیے آسمان سے پانی، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، بس ہم نے اگایا اس کے ساتھ باغات کو بارونق، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، نہیں تھا تمہارے لیے کہ تم اگا سکتے ہو اس میں کوئی درخت، اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی الہ ہے، بل ہم قوم یعدلون، بلکہ تم قوم ہو سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے، یا تم قوم ہو ہمسر بنانے والے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اور آگے جو تقریباً 4 آیات اور آئیں گی 5، اللہ تعالیٰ نے پچھلی جو آیت ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے جملے کی تشریح اور اس کے دلائل پیش کیے ہیں۔ پیچھے والے جو آیت تھی، جو آخری پارہ ہم نے 19واں ختم کیا تھا، اس کی آیت آخری تھی اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اپنے بہتر ہونے پر دلائل پیش کیے ہیں کہ اگر یہ دلائل ان میں بھی موجود ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ بہتر ہے، اگر یہ دلائل ان میں موجود نہیں ہیں تو پھر میں بہتر ہوں، پھر اللہ کو مانو، کیونکہ ظاہری ہے جب مقابلہ کسی کا کرنا ہو تو پھر مقابلے کے لیے چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، اگر مقابلے پہ اتر سکتا ہے تو پھر ہے، اگر وہ مقابلے پہ اتر ہی نہیں سکتا تو پھر اس کا مقابلہ کیسے ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر، ربوبیت پر، اپنی الوہیت پر اور اپنی رزاقیت پر اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے دلائل پیش کی ہیں۔ تو اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جس نے آسمان و زمین کو بنایا، یعنی آسمان و زمین کو بارونق بنایا اور آسمانوں کو اتنی بلندی اور خوبصورتی کے ساتھ بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کواکب، روشن ستارے اور گردش کرنے والے افلاک یعنی چاند، سورج، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس میں پیدا بھی کیا، اس کو بارونق کیا اور پھر اس کو بلندی کے ساتھ پیدا کیا۔ جیسے اللہ سورہ فرمایا سورہ ملک میں ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کہ تو رحمان کی پیدا کرتا اس میں کوئی شگاف نہیں دیکھتا، یعنی تجھے آسمان میں کوئی شگاف نظر نہیں آئے گا کہ کوئی نقص ہو اس میں۔ تو فرمایا وہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، بنایا اور تارا تمہارے لیے آسمان سے پانی، پھر اس پانی کے ساتھ ہم نے تمہارے لیے باغات پیدا کیے بارونق، یعنی پانی زمین پر آیا تو پھر اللہ تعالیٰ وہاں سے بارونق باغات یعنی پھولوں والے، پھل والے اور اللہ تعالیٰ نے خوشبو والے، بغیر خوشبو کے مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ نے درخت اور پودے پیدا کیے۔ فرمایا نہیں تھے تم، یا نہیں تھا تمہارے لیے کہ تم اگا سکتے اس میں ایک درخت، یعنی تمہارے اندر تو اتنی طاقت بھی نہیں کہ تم ایک درخت ہی اگا سکتے۔ تو جس مالک نے اتنے درخت پیدا کیے ہیں تو کیا اس اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی الہ ہو سکتا ہے؟ یعنی اب یہ جو کام اللہ نے کیے ہیں تو یہ کام کرنے والا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ فرمایا بلکہ تم قوم ہی سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہو۔ تو یعدلون کے کئی ایک معنی ہوتے ہیں، ایک تو عام عدل و انصاف میں بھی آتا ہے کہ عدل و انصاف کرو، تو اس کا مطلب عدل و انصاف بھی کریں تو پھر بھی یہ ہوگا کہ کیا تمہاری عقل کام نہیں کرتی کہ تم اللہ کے ساتھ اور شریکوں کے ساتھ عدل کرو، فیصلہ انصاف کا کرو کہ ایک ذات وہ ہے جس کے پاس اتنے اختیارات ہیں، ایک وہ ہے جس کو تم نے خود بنایا ہوا ہے یا اللہ کے ہی بنائے ہوئے ہیں، پتھروں کو تم نے تراشا ہوا ہے، مورتیں تم نے بنائی ہوئی ہیں، یا اللہ کے بنائے ہوئے بندوں کو، فرشتوں کو تم پوجتے ہو، یا اللہ کے بنائے سورج ستاروں کو پوجتے ہو، تو کیا یہ انصاف والی بات ہے؟ تمہاری عقل کام نہیں کرتی۔ دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے برابری کا، کہ کیا تم اللہ کے ساتھ ایسے ہمسر برابر بناتے ہو کہ جو کچھ کر بھی نہیں سکتے تو اللہ یہ سب کچھ کر رہا ہے کہ اس نے کر کے دکھا دیا۔ اور تیسرا معنی اس کا یہ ہے کہ تم سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہو، یعنی تمہاری عقل ہی کام نہیں کرتی کہ اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود پھر بھی تم سیدھا راستہ چھوڑ کر اور پر جا رہے ہو۔ تو چونکہ جو شرک کرتا ہے نا اس کی عقل پھر کام نہیں کرتی، شرک کا اور عقل کا آپس میں مقابلہ نہیں ہے، جہاں شرک ہوگا وہاں عقل نہیں ہوگی، جہاں عقل ہوگی وہاں شرک نہیں ہوگی، کیونکہ عام اللہ تعالیٰ نے دیکھو سادے دلائل پیش کیے ہیں جس کو عام انسان بھی سمجھ سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر انسان کی اپنی ذات کے اس پر احسانات کا اور تعارف کروایا کہ اپنے آپ کو چلو تو دیکھ رہا تو کیسے پیدا ہوا ہے۔ تو پھر بھی اگر انسان نہ غور و فکر کرے
تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سیدھے راستے سے اصل میں اٹھے ہوئے. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها، کیا وہ جس نے بنایا زمین کو قرار کی جگہ اور بنائے اس میں راستے، انہا درمیان میں، انہارم وجعل لها رواسیہ، اور بنائے اس نے اس میں پہاڑ بنائے، وجعل بین البحرین حاجزا، اور بنایا اس نے دو سمندروں کے درمیان آڑ کو یعنی پردے کو. اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ اور بھی الہ ہے؟ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر ان کے نہیں جانتے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا وہ ذات جس نے زمین کو قرار کی جگہ بنایا، یعنی جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو یہ حرکت کرتی تھی، ہلتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پھر اس زمین کو قرار کی جگہ بنایا. وہ آگے والے لفظ میں آ رہا ہے، پہلے اللہ نے درمیان میں پھر ایک اور چیز بیان کر دی. تو فرمایا ہم نے پھر اس کے درمیان نہریں جاری کر دی اور اس میں ہم نے پہاڑ پیدا کر دی. یعنی زمین کو بنا کر جب حرکت کرنے لگی تو اللہ نے پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی، پہاڑ بنائے تاکہ زمین حرکت نہ کرے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کے درمیان میں نہریں جاری کر دی. تو جب پانی آتا ہے تو نہریں بن جاتی ہیں، چشمے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہم نے درمیان میں اس کے زمین کے درمیان میں نہریں چشمے جاری کر دیے. اور فرمایا کہ ہم نے بنایا دو سمندروں کو درمیان آڑ کو یعنی پردے کو. وہ ہم پیچھے بھی سورہ الفرقان میں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسی آڑ کی ہے کہ ایک طرف میٹھا پانی ہے اور دوسری طرف کڑوا پانی ہے. فرات عذب فرات کہ میٹھا پانی، تو فرات کہتے ہیں میٹھے پانی کو، اجاج کہتے ہیں کڑوے پانی کو. تو اللہ تعالیٰ نے میٹھا اور کڑوا دو طرح کے دریا پیدا کیے سمندر. تو ان کے درمیان ایسا پردہ حائل کیا ہوا ہے کہ وہ آپس میں ملتے نہیں، یعنی نظر نہیں آتا پردہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا کیا ہوا ہے. دیکھنے والے کو ایسے ہی نظر آتا ہے جیسے دونوں پانی اکٹھے چل رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا پردہ کیا ہوا ہے کہ میٹھا اس میں نہیں جاتا. پھر اللہ تعالیٰ نے جو کڑوا پانی ہے وہ ایسا بنایا ہوا ہے کہ وہ جتنی دیر مرضی پڑا رہے وہ خراب نہیں ہوگا. میٹھا پانی چونکہ بنایا ہو تو وہ خراب ہو جاتا ہے، تو بادی ہو جاتا ہے، لیکن کڑوا پانی جو ہے، کھارا پانی، وہ خراب نہیں ہوتا، نہ اس کا رنگ بدلتا ہے نہ ذائقہ بدلتا ہے. جیسے آج سمندر میں دیکھ لیں کہ کتنے جانور اس میں مرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کا پانی اسی طرح رہتا ہے، سمیل نہیں آتی، پانی صاف. اسی لیے دریا کا مردار حلال کیا گیا ہے کہ دریا کا جو مردار ہے وہ حلال ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ساتھ، جیسے سورہ رحمان میں بھی ہے کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ اللہ تعالیٰ نے دو دریا پیدا بنائے ہوئے ہیں، وہ آپس میں ملتے نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک پردہ حائل کیا ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ذات جس نے زمین کو ٹھہراؤ کی جگہ بنایا اور اس کے درمیان سے پھر اللہ تعالیٰ نے ندیاں نہریں جاری کر دی، تو کیا وہ اللہ بہتر ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور؟ فرمایا بلکہ اکثر ان کے جانتے ہی نہیں. اگر ان کے پاس علم ہوتا تو یہ ایسا کام نہ کرتے، لہذا ان کے پاس علم نہیں ہے، یہ عقل سے شعور سے خالی ہیں. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کیا وہ جو لاچار کی پکار کو قبول کرتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے اور پھر اس کی تکلیف کو دور بھی کرتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تم کو زمین میں خلیفے بھی بناتا ہے، جانشین بھی بناتا ہے. اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون، تھوڑا ہی کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون ہے جو لاچار کی بے بس کی پکار کو قبول کرتا ہو جب بھی وہ اس کو پکارتا ہو، اور اس کی پھر تکلیف کو رفع بھی کرتا ہو. صرف خالی قبول ہی نہیں کرتا بلکہ اس کی تکلیف کو بھی رفع کرتا ہے. چونکہ مشرکین مکہ کو پتہ تھا کہ جب ہم پھنس جاتے ہیں نا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کے سوا کوئی نکالنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں سمندروں میں پھر خالص اللہ کو پکارتے ہیں. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، تو جب ہم ان کو نجات دے دیتے ہیں خشکی کی طرف، اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، پھر اسی وقت شرک کرنے لگ جاتے ہیں. جیسے قوم موسیٰ کو جب اللہ تعالیٰ نے پار کرایا دریا سے، پیچھے فرعون تھا آگے دریا تھا، کہنے لگا موسیٰ مارے گی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پریشان نہ ہو، میرے ساتھ میرا رب ہے. اللہ نے حکم دیا موسیٰ لاٹھی مارو. موسیٰ نے لاٹھی ماری، اللہ تعالیٰ نے راستے بنا دیے. اب نکلے پار، تو جب آگے گئے پیچھے فرعونیے بھی آگے راستہ دے کر اللہ نے ان کو ڈبو دیا اسی میں. اب جب پار ہوئے تو پار ہوتے ہی کہنے لگے
اے موسیٰ جیسے ان کے معبود ہیں نا انہوں نے پوجا بنائے اور اب ہمیں بھی بنا دے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بل کنتم قوم تجہلون کہ تم قوم ہی جاہل ہو، یعنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہو رب نے کیا کیا تو پھر کہتے ہو معبود بنا دو. تو اسی طرح یہ مشرکین مکہ کو پتہ تھا کہ جب پھنس جاتے ہیں، جب کہیں کوئی چارہ نہیں چلتا تو پھر آسمانوں والا رب ہی بچاتا ہے. تو یہی بات جو تھی عدی بن حاتم کو اس نے مسلمان کر دیا تھا، جو حاتم تائی کا بیٹا تھا، اور حاتم تائی کی صحابت بہت بڑی مشہور ہے. اس کا بیٹا تھا عدی، تو یہ بھی بھاگ کر نکل گیا تھا مکہ سے. تو جب یہ سمندر پار کرنے لگا تو کہنے لگے کہ اب یہاں سے کوئی نجات نہیں دے سکتا سوائے محمد کے رب کے، اس کو پکارو. تو یہ حدیث نے دل میں سوچا کہ اگر محمد کا رب یہاں نجات دیتا ہے تو پھر باہر کیوں نہیں دیتا، باہر بھی پھر وہی دیتا ہے. تو لہٰذا یہ کیا ہوا کہ باہر ہمارے معبود، اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معبود. اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تو وہ مسلمان ہو گیا. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون ہے جو لاچار کی بے کس. اب ہماری حالت بھی یہی ہے. تو جب تکلیف آتی ہے ہم کہتے ہیں ہائے اللہ ہائے اللہ، اس وقت اللہ کی آوازیں نکلتی ہیں. ہر کوئی کہتا ہے پھر جی دعا کریں جی اللہ مجھے صحت دے دے، یا کوئی کہتا ہے جی دعا کریں اس کے لیے، یا کوئی کہتا ہے جی دعا کریں اللہ اس پر پردہ ہی ڈال دے. تو پھر اللہ کے سوا کوئی نہیں کام آتا. پھر اللہ ہی صاحب کہتے ہیں کہ جی کوئی اللہ سے دعا کریں، اللہ سے دعا کرائیں جی کہ اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو رفع کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے جو لاچار بے کس بے بسوں کی پکار کو قبول کرتا ہے پھر ان کی تکلیف کو رفع بھی کرتا ہے. تو اللہ کے سوا کوئی تکلیف کو رفع کرنے والا نہیں ہے. وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا، وہی نفع نقصان کا مالک ہے، موت و حیات کا وہی مالک ہے. تو فرمایا وہ تم کو جانشین بناتا ہے زمین میں. تو جانشین بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک قوم کے بعد دوسری قوم، یا ایک نسل کے بعد دوسری نسل، یا ایک حکمران کے بعد دوسرا حکمران، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام چلایا ہوا ہے. اگر اللہ تعالیٰ بر وقت ایک ہی وقت سب کو پیدا کر دیتا یا سب کو بات کر دے تو پھر زمین تنگ آ جانی تھی، اتنی مخلوق اللہ کی ہونی تھی. یا پھر اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت سب کو خلیفہ بناتا، کبھی اس کو کبھی، تو پھر انہوں نے اس کی ٹانگیں کھینچنی تھی کہ میں بننا ہے، تو کہ وہ نیچے اترا میری باری ہے، جیسے ہمارے ملکوں میں لگی ہوئی ہے. تو ایسا ہو جانا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ باری باری ایک آتے ہیں وہ لوگ چلے جاتے ہیں، اب دوسرے آتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ صدی ہم نے دیکھی، آگے والی صدی ہم نہیں دیکھی. کوئی ہے جو 100 سال کے بعد زندہ ہوگا، ورنہ 100 سال سے پہلے مر جاتے ہیں، دوسرے پیچھے آنا شروع ہو جاتے ہیں. دیکھ لیں آدم علیہ السلام سے چلا ہوا ہے یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو خلیفہ بھی بنایا، جانشین بھی بنایا، ایک نسل کو دوسری نسل کا وارث بھی بنایا. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باپ جاتا ہے تو بیٹا وراثت کا حقدار بن جاتا ہے، بیٹا جاتا ہے تو پوتا بن جاتا ہے، اسی طرح یہ چلتا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہے؟ کم ہی تم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہو. یعنی اتنے دلائل ہونے کے باوجود پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ بار بار الفاظ کو آخر میں اینڈ میں بدل کر بیان فرما رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح کہیں علم، کہیں نصیحت، کہیں کوئی چیز ان کے ذہن میں بیٹھے تو کم از کم یہ میری الوہیت کو مانے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار آخری آیت پہ اور لفظ استعمال کرتے ہیں. آگے بھی انشاءاللہ دلائل آئیں گے. جزاکم اللہ خیر.